گوارا نہیں کرے گا۔ تو سنو، یہی کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ کسی نے پوچھا، ان سے پوچھا حضرت سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 51 یعنی 51، کہتے ہیں کہ حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ سنیں، فنا فی الشیخ، شیخ میں فنا ہو جانا۔ ابھی تک آپ سنتے تھے فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہو جانا۔ ہاں، آپ سنتے تھے کہ جناب علی فنا فی الرسول، رسول میں بھی فنا ہو جانا۔ اب یہ فنا فی الشیخ کا درجہ آ رہا ہے کہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بزرگان دین ہے، سنو، کہتے ہیں کہ یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کرے۔ یہ وہ قلب، یہ وہ قلب نہیں ہے، قلب جس کے معنی کتا۔ کسی مولوی نے تقریر کی کہ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے۔ دوسرے دن بیچارہ ایک گھر کے دروازے سے گزرا، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جتنا ہی مضبوط حضور قلب ہوگا اتنا ہی نماز کے اندر بڑی تقویت پیدا ہوگی۔ ایک آدمی کو دیکھا، بڑا موٹا مسنڈا جابر، کتا آگے باندھ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، وہ بالکل سامنے باندھ کر کے۔ کسی نے کہا، ارے میاں، یہ تم کتا آگے باندھ کر کے نماز پڑھتے ہو ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے جاہل، واقعی تم لوگ جلسہ سننے جاتے ہو لیکن جلسے میں تمہارے منہ تو کھلے رہتے ہیں، آنکھیں بند رہتی ہیں۔ میاں منہ بند رکھا کرو، آنکھیں کھلی رکھا کرو، تب تمہاری سمجھ میں کوئی بات آئے گی۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے بھی مولانا نے رات کو فرمایا تھا حضور قلب کو حاضر کر کے نماز پڑھا کرو، اس لیے ہم نے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جتنا قوی ہوگا اتنے ہی جو ہے نماز قوی ہوگی، تو اس لیے ہم نے موٹا کتا باندھا ہوا۔ بھائی قلب مانے کتا ہوتا ہے، تو یہ وہ قلب نہیں ہے، یہ قلب ہے۔ قلب مینس دل، ہارٹ، یعنی اپنے دل کو، اپنے ہارٹ کو اپنے شیخ کے دل کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت سے فیض و انوار شیخ کے دل پر فائز ہو رہے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل پہ آ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی پیڑ اور پتھر اور در و دیوار، یہ در و دیوار، دروازے اور دیواروں پر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی، شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی۔ یعنی جب یہ تصور کرتے رہو گے تو پھر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی ہر طرح، یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔